کیا تعریف کروں میں اس ہستی کی جس کے لیے خود رسول اللہ نے فرمایا من کنتم مولا فز علی ان مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ جن کے لیے حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکے ہوتے۔ میں بات کر رہا ہوں اسلام کے چوتھے خلیفہ باجروں کے بہادر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کی اس شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت علی کی شاندار داستان کو جانیں گے، تو بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ تو مولا علی کی پیدائش اس دنیا کی سب سے مقدس جگہ یعنی کہ خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ مولا علی باقی بچوں کی طرح نہ ہی رو رہے تھے اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھول رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنی گود میں لیا تب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ دوستو، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور حضرت علی کے والد ابو طالب تھے۔ دوستو، حضرت علی رشتے میں رسول اللہ کے چچیرے بھائی لگتے تھے اور پھر بعد میں مولا علی کا نکاح رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اور اس کے بعد آپ چچیرے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے داماد بھی بن گئے۔ دوستو، خیبر ہو یا بدر ہو یا احد ہو، ان ساری جنگوں میں حضرت علی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس بات میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ اب تک اسلام کے اتہاس میں سب سے بہادر طاقتور یودھا کوئی گزرا ہے تو وہ حضرت علی ہے۔ حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چنا تھا۔ حضرت علی کتنے بہادر تھے اس بات کا اندازہ بھی اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں مسلمان نے 70 کافروں کو جہنم واصل کیا تھا، جس میں سے 35 کو اکیلے حضرت علی نے قتل کیا تھا اور باقی 35 کو باقیوں نے مل کر قتل کیا تھا۔ جب مسلمان مدینے میں تھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سجھاؤ دیا کہ ہمیں مدینے کے چاروں طرف بڑے بڑے خندق یعنی بڑے بڑے گڈھے کھود دینے چاہیے۔ تو سب مسلمان گڈھے کھودنے لگ گئے۔ جب دشمنوں کا لشکر گڈھوں کے پار کھڑا ہوا تھا تو وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ناکامیاب رہے۔ لیکن ان کا سردار عمر کہنے لگا کہ یہ تو میری بے عزتی ہے، اور جیسے تیسے وہ خندق پار کر کے مسلمان کی طرف آ گئے اور کہنے لگا جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اگر ہمت ہے تو عمر کا سامنا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے اس مشرق کو شانت کرے گا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کو دیکھ کر عمر کہنے لگا کہ تمہیں میں مارنا نہیں چاہتا، کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت بہت کم تھی۔ عمر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک جانا مانا پہلوان تھا۔ اس نے حضرت علی پر وار کیا اور حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی اور حضرت علی کا کندھا گھائل ہو گیا۔ اب حیدر کرارا بنا یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر۔ جب حضرت علی نے حملہ کرا تو عمر کی ڈھال کو توڑ کر عمر کے کندھے کو چیر اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں جدا کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں نے خندق کی جنگ کو فتح کیا۔ دوستو، خیبر ایک اہم علاقہ تھا جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ پہلے تو مسلمانوں نے کئی بار خیبر پر حملے کیے لیکن وہ ناکامیاب رہے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا جھنڈا اسی کو دیا جائے گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ لوگ سوچ میں تھے کہ اب وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے یہ جھنڈا ملے گا۔ اگلے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ علی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا تو حضرت علی کو بخار چڑھا ہوا تھا اور اسی حالت میں حضرت علی خیبر کو فتح کرنے کے لیے چل دیے۔ خیبر کے یہودیوں کو لگا کہ وہ آرام سے مسلمانوں کو شکست دے دیں گے کیونکہ ان کا سردار مرحب نام کا پہلوان تھا جو سینکڑوں لوگوں سے تنہا لڑتا تھا، اور یہ جنگ کے دشمنوں کی تعداد 14,000 تھی اور مسلمانوں کے پاس صرف 1600 سپاہی تھے۔ لیکن مرحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے سامنے اللہ کے شیر یعنی حضرت علی ہے۔ حضرت علی اور مرحب کے بیچ ایک لڑائی ہوئی جس میں حضرت علی نے صرف ایک ہی وار میں مرحب کو 2 حصوں میں جدا کر دیا، اور جو خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا اسے حضرت علی نے صرف اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا۔ وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ جنگ کے بعد سارے مسلمان مل کر بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں پا رہے
تھے جسے حضرت علی نے محض اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا تھا، تو آپ اسی بات سے حضرت علی کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ دور تھا حضرت عثمان کے خلافت کا۔ حضرت عثمان کے گھر پر جب حملہ ہوا تو حضرت علی امام حسن اور امام حسین حضرت عثمان کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے، لیکن حضرت عثمان کو کسی طرح دشمنوں نے شہید کر دیا، جس کے بعد مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چنا۔ حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، لیکن مولا علی کا کہنا تھا کہ مدینے کے حالات ابھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اور مولا علی کے بیچ صلح ہو گئی، لیکن دونوں لوگوں کے لشکر میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو چاہتے تھی کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو، اور انہوں نے رات میں ایک دوسرے کے لشکر پر حملہ کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا نام جنگ جمال تھا۔ جنگ کے بعد حضرت معاویہ جو چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، حضرت معاویہ جو کہ شام کے گورنر تھے، یہ ان کی ضد تھی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت معاویہ کی ضد جائز تو تھی، لیکن مدینے کے حالات ابھی ٹھیک نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت معاویہ اور مولا علی کے بیچ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا نام جنگ صفین تھا۔ دونوں طرف سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت علی اس جنگ کو فتح کرنے والے ہی تھے کہ اچانک حضرت معاویہ کے لشکر نے قرآن کو اپنے نجوں پر باندھ کر بلند کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں قرآن کا فیصلہ منظور ہے، یعنی کہ ہم صلح کے لیے تیار ہے۔ صلح کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو مقرر کیا گیا جو قرآن سے فیصلہ کر دے۔ 6 مہینے کا وقت لیا گیا، لیکن کوئی بھی فیصلہ نہیں نکلا۔ حق مین کے فیصلے سے پہلے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ فیصلہ جنگ سے ہو، نہ کہ صلح سے۔ ان لوگوں کو حضرت علی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ناکامیاب رہے اور مجبوراً ان لوگوں سے جنگ کرنی پڑی۔ اس جنگ میں 9 خارج بچ نکلے اور حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی سازشیں بنانے لگے۔ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص تو ان حملوں سے بچ گئے، لیکن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی مسجد میں آئے تو عبداللہ رحمان بن مظلم نام کے خوارج نے حضرت علی کے پیشانی پر تلوار ماری اور حضرت علی کو زخمی کر دیا۔ یہ تلوار کئی دنوں سے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور کچھ وقت کے بعد گھائل حالت میں حضرت علی کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت علی نے لگ بھگ 5.5 سال خلافت کی اور سب سے مشکل خلافت کا دور حضرت علی کا ہی تھا۔ سب سے زیادہ بغاوتیں حضرت علی کی خلافت میں ہوئی، اور اس طرح اسلام نے اپنا ایک بہادر خلیفہ، اس دنیا نے ایک بہادر جنگجو اور مسلمانوں نے ایک نایاب ہیرا کھو دیا۔ اور اسی کے ساتھ ہماری تاریخ اسلامی سیریز کا یہ پہلا ایپیسوڈ بھی ختم ہوا۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔